پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج چاند رات ہے, کل عید کا دن ہے. اس کے باوجود آج چھٹی کے دن بڑی اہم سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, بڑی ہلچل رہی ہے. اور اس ہلچل میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا جب حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون کی شکل میں نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پرنٹنگ کارپوریشن کو گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا کہ اس کو گزٹ کا حصہ بنایا جائے. باوجود اس کے کہ 13 اپریل کا 8 ججز کا سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے اس کو قانون نہ بنایا جائے, اور اس کے لیے 2 مئی کی تاریخ بھی مقرر ہے. دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آج حکومت کا رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے مذاکرات کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر آپ 14 مئی کے انتخابات نہیں چاہتے اور آپ اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا متفق ہونا ضروری ہے, اور اس سلسلے میں 27 تاریخ کو عدالت کو آگاہ بھی کیا جانا ہے. تو آج باضابطہ طور پر رابطہ تو ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس اور مریم نواز کی ٹویٹ جو ہے یہ بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. تو آج چھٹی کا دن, عام طور پر عید سے ایک دن پہلے اتنی ہلچل سیاسی طور پر نہیں ہوتی, لیکن بہت سی چیزیں آج ہوئی ہیں. آج وزیر اعظم نے بھی اٹارنی جنرل سے ملاقات کی, قانونی مشاورت بھی کی قانونی ماہرین سے. چودھری شجاعت صاحب نے بھی پارٹی کا اجلاس بلایا. تو بہت کچھ آج عید سے ایک دن پہلے ہوتا رہا ہے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کراتا ہوں, اور ان تمام چیزوں پر آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں. عامر زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب, خوش آمدید. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. تینوں تجزیہ کاروں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے آپ کو سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو 13 اپریل کو 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا اس کا صفحہ نمبر 7 آخری پیراگراف ذرا دیکھ لیجئے. ویسے ہی اس صفحے کا, ویسے یہ پیراگراف نمبر 14 ہے اس فیصلے کا, جس میں کہا گیا تھا کہ the moment that the bill receives the assent of the president or as the case may be it is deemed that such assent has been given, then from that very moment onwards and till further orders the act that comes into being shall not have, take or be given any effect nor be acted upon in any manner. اس پر کسی صورت میں عمل درآمد نہیں ہوگا, چاہے پریزیڈنٹ اس پر اسینٹ دے دیں یا نہ دیں, دونوں صورتوں میں. اور صدر نے اپنا اسینٹ نہیں دیا, انہوں نے اس کی توثیق نہیں کی, اس کو واپس بھجوا دیا, اور حکومت نے اس کو فوری طور پر گزٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. اب یہ عامر زیاد صاحب, کل ہمیں یہ سپریم کورٹ میں لگ رہا تھا کہ عدالت بھی تھوڑا سا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہے. 14 مئی کے الیکشن کے ماحول کو بھی بہتر کرنا چاہتی ہے, کسی پر توہین عدالت بھی نہیں لگانا چاہتی, وہ چاہتی ہے کہ خوش اسلوبی سے الیکشن کی طرف معاملات جائیں. لیکن آج یہ والا جو معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ, اس فیصلے کی ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ خلاف ورزی ہو گئی, یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا. صاحب بات یہ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران اور بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے دباؤ ہے. اور یہ دباؤ کی شکلیں جو ہیں آپ کو ایک طرف تو لگتا ہے کہ جو حکومتی جو وزراء ہیں انہوں نے باقاعدہ محاذرائی ایک کھلم کھلا اس کے خلاف بات کریں, پروپیگنڈا کریں. ان کے جو حکمراں جماعت کے کلیدی رہنما ہیں جو بے شک اس کا حصہ نہیں ہے حکومت کا, انہوں نے بھی پورا ایک کیمپین, ڈیفیمیشن کیمپین لانچ کی ہوئی ہے. پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایگزیکٹو اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی ایگزیکٹو ہی کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن ان کی بات نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سن رہا ہے, نہ حکومت وقت سن رہی ہے, نہ دیگر ادارے سن رہے ہیں. تو اس میں پھر نظر یہ آتا ہے کہ جو اگر ظاہر کہ سب نے اگر فیصلہ کر لیا, زماں و مکان ایک ہو گئے, تو سپریم کورٹ کو اس بات پہ وہ کہتے ہیں نا کہ who will blink first, تو غالباً اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جو 14 مئی کے انتخابات کی بات تھی اس میں حکومت جو ہے اس کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی. اور یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی سیاستدان خود مل کے حل نکالے, تو بات یہ ہوتی ہے کہ جی ایک تو آئین میں بالکل اگر آپ آئین کی کہتے ہیں لٹریس تشریح کریں تو اس میں تو صاف ہے کہ جی ناٹ لیٹر دین 90 days انتخابات ہونے چاہیے. تو مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اس ملک میں نظریہ ضرورت جو ہے دوبارہ تندرست و توانا ہو کر ہمارے سامنے آ گیا ہے, اور اس میں آئین قانون جو ہے وہ پس پشت ہے. اور ظاہر ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو سیاستدان چاہیں یا وہ ادارے چاہیں جن کو اس
اس ملک کے کہتے ہیں حوالے سے فیصلے کرنے تو انہوں نے ہی کرنا ہے, اور اس کے اندر وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ کیا چیز قانونی اور آئینی طور پر درست ہے. تو ایک تو یہ بات طے ہو گئی. دوسری بات آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بڑی اہم کہی کہ جی عید سے ایک روز پہلے چاند رات تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیاسی ہلچل ہے. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہلچل تو آپ کو جو ہے عید کے دنوں میں بھی نظر آئے گی, اور ایک طرف تو سیاسی ہلچل ہے کہ جو ہمارے سیاسی پلیئرز ہیں وہ اپنے پینسلے دکھا رہے ہیں, لیکن ایک ہلچل عوام کے دل و دماغ میں ہے. آج میرے خیال میں یہ ایسی عید میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی کہ جس میں لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوں, اتنے زیادہ دکھی ہوں اور اتنے زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوں. ملک کے مستقبل کے حوالے سے, اس کی سیاست کے حوالے سے, اس ملک کے اندر ہونے کیا والا ہے, مہنگائی کے حوالے سے, تو ان کی پریشانیوں کا کوئی ایک سبب نہیں ہے, اس میں 72 سبب ہیں اگر آپ گنوانے پر آئیں. تو یہاں پر ایک عجیب و غریب عید آئی ہے, بڑی دکھ بھری میرے خیال میں چاند رات ہے کہ جس میں آدمی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ آپ کی جو ریاست ہے, آپ کا جو ملک ہے, وہ کس کہتے ہیں نا کہ راستے پہ گامزن ہے, اور اس میں لوگوں کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. یعنی کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک عام آدمی سے آپ نے امید چھین لی ہے, اور یہ اتنی خطرناک بات ہے. مطلب یہ تو لوگ کہتے ہیں تعدیلیں دیتے رہیں گے کہ جی آئین میں یوں ہوا اور جمہوریت کی فتح ہو گئی کہ جی الیکشن نہیں ہوئے, اور دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ہم لوگوں نے ایک فتح کر لیا, اور 3-2 کا فیصلہ کل بلاول صاحب فرما رہے تھے ہمیں قبول نہیں ہے. تو بھائی یہاں پہ جس کے ہاتھ پہ ڈنڈا ہے, جس کے پاس زور ہے, وہ اس کی چل رہی ہوتی, تو باقی عوام, قانون, آئین جو ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں رہ گئے. اسد صاحب جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جو اس وقت صورتحال ہے, یہ تو ایک کنفرنٹیشن کسی ہے. عامر الیاس رانا صاحب, حکومت کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ 2 مئی تک انتظار کر لیتی, زیادہ دن نہیں ہے 2 مئی میں, اور عدالت میں یہ معاملہ ابھی زیر سماعت ہے. عدالت نے اس بل کو مسترد بھی نہیں کیا ہے, صرف ابھی عمل درآمد روکا ہے کیونکہ وہ اس کو سننا چاہتے ہیں, اور تمام فریقین کو اس پہ نوٹس دیے گئے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت نے یہ کنفرنٹیشن کا راستہ سپریم کورٹ سے کیوں اختیار کیا, اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک اہم سوال اس لیے ہے کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا, انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. تو قانونی اعتبار سے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا, یعنی حکم امتناعی دیا, اس پہ اعتراضات تو بہت زیادہ ہیں لوگوں کے, اور فضل الرحمان صاحب تو اس کو ہتھوڑے تھے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ہم ہتھوڑا نہیں برداشت کریں گے اور کسی صورت میں نہیں کریں گے. اور مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ کا آپ نے ذکر کیا کہ فتنوں سے اور دہشت گردوں سے گفتگو نہیں ہوا, بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے. خواجہ سعد رفیق نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ پارلیمنٹ کے حق قانون سازی پہ پابندی نہیں قبول, اور راجہ پرویز اشرف اسپیکر نے بھی کیا. اور آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جہاں چیف جسٹس آف پاکستان نے خط لکھا اور اظہار معذرت کیا کہ میں نہیں آ سکا, مصروفیات تھیں, لیکن اس میں انہوں نے پارلیمنٹ کے اسپیکر کو خط لکھتے ہوئے کچھ نصیحتیں کی کہ آپ لوگ اگر قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون سازی کریں. دیکھیں, یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہم اور آپ سب جذباتی ہو رہے ہیں, لیکن جن اداروں کو کام کرنا ہے وہ سب اس طرح کے جذباتی ہو چکے ہیں کہ کوئی ادارہ کسی کی حدود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب حسبہ بل کی بات آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب وہ 8 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پہ حکم امتناعی جب مانگا گیا تو ایک معزز جج نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ تو صدر کا ریفرنڈم, صدر کا ایک ریفرنس تھا جس کے اوپر ہم نے وہ فیصلہ, سپریم کورٹ نے رائے دی تھی بنیادی طور پہ. تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس قسم کا کام نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے اسٹے دے دیا. یہ ان کی مرضی ہے, لیکن یہ مرضی تھوڑی سی, مجھے بصد احترام کہوں گا کہ وہ حق قانون سازی کو روکنے والی بات تھی. آج نوٹیفیکیشن جیسے ہوا ہے, آج عدالت لگ جاتی, عدالتیں پہلے بھی چھٹی والے دن لگتے ہیں, اسٹے کر دیتے, کچھ بات اور ہو جاتی. آپ نے 8 بٹھائے, آپ 17 بٹھاتے, تب بھی ہو جاتا. آپ 5 بٹھائیں, آپ 3 بٹھائیں. اب بینچز کے اوپر کوشچن تو دیکھیں نا, اب ہم میڈیا پہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہر ادارے کو تھوڑی سی بریک لگانی چاہیے. لیکن عامر صاحب, کل عدالت میں جب ساری سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی سوائے مولانا فضل الرحمان اور ANP کے, تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں پوچھا کہ دیکھیں ہمارے فیصلے سے آپ سب دوست آ جائے ہیں, کسی نے اختلاف تو نہیں کیا نا, کسی نے اس پہ ریویو بھی فائل نہیں کیا. پھر سوال کی صورت میں چیف جسٹس نے پوچھا کہ یہی بات ہے نا, میں درست کہہ رہا ہوں نا, کسی نے اختلاف تو نہیں کیا نا ہمارے فیصلے سے. اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب بھی خاموش تھے, قاہرہ صاحب بھی خاموش تھے, ایاز صادق صاحب بھی خاموش تھے. کسی نے اٹھ کر نہیں کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مان رہے, ہم اس سے اختلاف کر رہے ہیں. اعظم تارڑ صاحب بھی موجود تھے. تو فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ایک طرف آپ مان بھی رہے ہیں, باہر آ کے نہیں بھی مان رہے, تو یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, اسٹریٹجی سیاستدان اپنی خود طے کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بریک میں پریس کانفرنس کی, بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی, جو وزیر خارجہ بھی ہیں, اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور ان کے کوسچنز کو
صرف اس لیے اڑا دینا کہ جی چونکہ ایک فیصلہ آیا ہوا ہے، ایک بات ہوئی ہے، سب لوگوں کو فیصلے کے اوپر بات کرنے کا حق ہے، اور یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اس کے اوپر جائز تنقید ہو سکتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں آپ کا پورا زور اس پہ ہے کہ جی ساری پارٹیاں پیش بھی ہو جائیں، سارے اتفاق رائے بھی کر لیں، تو جب ساری پارٹیاں کہتی تھی کہ حضور آپ اپنے اندر بھی اتفاق رائے پیدا کریں، آپ کے بردر ججز آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، تو آپ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، آپ نہیں سنتے، تو یہ سوال بنے گا۔ اور یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جس ادارے کا فیصلے کے بعد اللہ میاں یہ ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کو بردر ججز کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آر کیا ہے، اور بڑی چیزیں کلیئر ہیں کہ 2 ججز کی اپائنٹمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان مہینوں سے نہیں کر رہے کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اسد صاحب، آپ نے پہلے بھی مجھے روک دیا تھا، جب آپ سوال کرتے ہیں تو تھوڑی سی بات کرنے دیا کریں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اب چلن ہے کہ ہونی ہے، تو یہ تبھی جا کے کسی مسئلے کی طرف جائیں گے ہم، کہ میری ایک رائے ہے، ایک عامر ریاض صاحب کی رائے ہے، کوئی آپ کی رائے ہوگی، جو بھی بات آئے گی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں نے حکم دے دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے سنا نہیں۔ دیکھیں آپ کو اور ہمیں یہ بات پتہ ہے نا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے ریکویسٹ کی تھی بار بار کہ ہمیں سن لیں، انہیں نہیں سنا گیا تھا۔ پھر جب کہا گیا کہ ڈی جی ایم او نے بڑی اچھی بریفنگ دی لیکن ہمیں پہلے بتا دیتے، تو سیکرٹری ڈیفینس کیا بات کر رہے تھے؟ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان ہے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کیمرہ ہم سے بریفنگ لے لیں۔ دیکھیں یہ باتیں اسی طرح ہی ہیں جیسے 2 ججز کا ریکیوز کرنے کی اطلاع چیف جسٹس آف پاکستان نے دی تھی، پھر انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر میں نہیں ہے، تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آپ نے کسی کورٹ میں کہا تھا۔ جیسے افتخار چودھری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا، جنرل مشرف نے ان کے اوپر ایک ریفرنس بھیجا تھا کہ وہ زبانی فیصلہ کچھ دیتے تھے اور تحریری کچھ دیتے تھے، کسی کے ساتھ مماثلت نہیں، لیکن ہمارے پاس چند دنوں کی جو کورٹ پروسیڈنگ ہے وہ ساری یہاں پہ موجود ہے۔ جیسے آپ نے ایک پروسیڈنگ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پوچھا اور انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اس سے پہلے وہ اس فیصلے پہ سارے سب لوگ رائے دے چکے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو مانگا کہ جی مجھے یہ چیزیں امپلیمنٹ کر کے دیں۔ اب 27 اپریل کی ڈیٹ ہے نا جی، آپ اور ہم سارے یہی ہیں کہ اس کے اوپر صحیح ہے۔ عامر صاحب اگر ایک چیز جو جی بالکل ہم اور آپ یہیں پہ کہ کیا امن و امان، اگر آپ جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے مانا کہ ہمیں ان آپریشنز کی ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ پڑے جب صرف پولیس کا ایک سپاہی کھڑا ہوگا اور فوج نہیں ہوگی؟ فوج پاکستان کی لڑتی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن جب کھڑی ہوتی ہے تو لوگ احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، محرم ہو، ربیع الاول کے جلوس ہو، فوج ایک سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے، اور امن و امان مسئلہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں سب کو دیکھنی ہوں گی، سب اداروں کو ایک دوسرے کے ڈومین میں گھسنے سے بچتے ہوئے راستہ نکالنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ٹکراؤ کی کیفیت بہت اچھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلے سر یہ آپ کی رائے آ گئی، مگر میں ایک اور چیز جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ جی، اور کہا جاتا ہے کہ جی عدالت پہلے اپنے اندر تو اتفاق رائے پیدا کرے، عدالت کے اندر اتفاق رائے کیوں نہیں ہے عدالت تو، لیکن حیدر وحید صاحب کیا جب بھی 5 ججز بیٹھیں گے تو 3 کا فیصلہ ایک طرف ہو سکتا ہے، 2 کا ایک طرف ہو سکتا ہے، 4 کا ایک ہو سکتا ہے، 1 کا مختلف ہو سکتا ہے۔ ججوں میں اتفاق رائے کا کیا مطلب ہے؟ ججز کا تو ہمیشہ فیصلہ ایسے ہی آتا ہے کہ 5 ججز کچھ اور سمجھ رہے ہیں، 4 ججز کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو ججز کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے سے کیا مراد ہے، یا کیسے اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ججز تو اپنے مطابق تشریح کر کے اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ دیکھیں اختلاف رائے تو حسن ہوتا ہے ایڈجوڈیکیشن کا، جس طرح جمہوریت میں اختلاف رائے حسن ہوتا ہے۔ بات اختلاف رائے کی نہیں ہے، بات یہ کہ جب آپ دستور پہ اختلاف کرنے لگ جائیں کہ بھائی ججمنٹ 4-3 ہے یا 3-2 ہے، اس طرح کے معاملات کا اختلاف جو ہے وہ ایڈجوڈیکیشن والا اختلاف نہیں ہوتا، وہ عام طور والا اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جب اختلاف جو ہے وہ سامنے آ کے دیکھنے والوں کو لگے کہ جیسے یہ کوئی قانون پہ یا قانون کی انٹرپریٹیشن پہ صرف اختلاف نہیں ہے بلکہ ذاتی اختلاف ہے، یا کوئی دشمنی کی حد تک یہ اختلاف اگر چلا گیا ہے، تو وہ والا اختلاف ہے جس کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو قانون ہے، آپ نے بات کی کہ اس کے حوالے سے حکم امتناعی اینٹیسپیٹری جو ہے وہ انجنکشن دیا گیا تھا، اسٹے دیا گیا تھا کہ جب یہ اگر تو پریزیڈنٹ صاحب اس کو سائن کر دیں گے یا ان کے سائن کیے بغیر ان کا سائن ڈیم ہو جائے گا اور یہ قانون بنے گا، تو اس لمحے سے انٹل فردر آرڈرز اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اس کو لیگل ایفیکٹ نہیں دیا جا سکے گا۔ تو اگر ان چیزوں کو ساتھ پڑھیں تو لہٰذا اس کو گزٹ کروانے سے کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ویسے تو جب گزٹ ہو جاتا ہے قانون تو پھر وہ جو ہے وہ قابل عمل ہوتا ہے،
لیکن اس حکم امتناعی کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں ہوگا. اور اس کا جو عمل جس کی کہ بات اور توقع کی جا رہی ہے وہ ہے بھی یہ کہ یا تو اب کوئی اپیل فائل کر دے گا اس آرڈر کے خلاف جو 3-2 کا فیصلہ بتایا جاتا ہے, یا یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے 14 مئی کے الیکشن کا, اس پہ یا تو کوئی اپیل فائل کر دے گا اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ انٹرٹین نہیں ہو رہی کیونکہ ایک قانون میں اپیل کی گنجائش نہیں ہے اور جس قانون کا آپ سہارا لے رہے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے. یا پھر ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ نمبر 2 اور 3 پہ جو ہیں وہ کچھ لکھ دیں چیف جسٹس کو کہ بھائی اب ہم یہ کیس جو آئے گا اس پہ ہم 3 مل کے بینچ بنائیں گے 184(3) کے جو کیسز ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ جیسے اس پہ عمل درآمد کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب میری توقع یہی ہے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کی حیثیت سے وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے, یہی اسی بنیاد پہ کہ یہ ابھی جو ہے وہ قابل عمل یہ قانون ابھی تک نہیں ہے اور ان ابینس ہے, کہہ لیں سسپینڈڈ ہے, انجنکٹڈ ہے, کیا جو بھی آپ کہہ لیں. تو ابھی ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ جو محاذ رائی ہے اس کو جو ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھایا جا رہا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے اس نے وقت دے دیا ہے کہ آپ بات کریں تاکہ آپٹکس کم سے کم یہ ہو جائیں کہ عدلیہ نے سیاسی پارٹیوں کو سنا اور انہیں بھی اتفاق رائے کرنے کا پورا موقع دیا. میرے خیال سے جو ویریئنس نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کی ایک طرف اور پی ٹی آئی کی دوسری طرف ہے, تو وہاں یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی اگریمنٹ ہو سکے. اگر ایک پارٹی چاہتی نہیں کہ الیکشن ہو اور دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن فی الفال ہو, اور جہاں تک بات ہے کہ آپ جب ایک دفعہ کوئی آرڈر آ جائے یا قانون آ جائے یا جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آ جائے تو اس کو پھر جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر آئینی ترمیم کے ذریعے جو بیسس ہوتا ہے جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کا جو آپ ختم کروانا چاہتے ہیں اس کو آپ مٹا یا ہٹا دیتے ہیں. تو ان 2 صورتوں کے علاوہ پارلیمان میں ریزولوشنز پاس کرنا وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے. پارلیمان کا ریزولوشن پاس کرنا وہ جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کو افیکٹ نہیں کر سکتا, آئینی ترمیم کر سکتی ہے افیکٹ. ہاں قانون سازی کے حوالے سے اگر ہو بات تو پھر قانون سازی سے بھی جو ہے وہ بیسس ختم کیا جا سکتا ہے کسی جوڈیشل پروناؤنسمنٹ کا. لیکن یہاں پہ نقطہ جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چیز آپ نے قانون سازی کے ذریعے کی ہے یہ آئین سازی اور آئین میں ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. تو لہٰذا کیونکہ اب آئینی معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو یہی نقطہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اگر کوئی کسی نے اپیل فائل کر دی یا کوئی بینچ تشکیل کے حوالے سے 3 سینئر ججز کی بات آتی ہے تو موسٹ پروبیبلی اس پہ یہی اعتراض اٹھے گا کہ قابل عمل جب تک یہ قانون نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ایونیوز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہیں. ٹھیک, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب حیدر بھائی صاحب اور میں باقی مہمانوں کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذاکرات کی بات اب ہو رہی ہے, عامر زیاد صاحب, یہ مذاکرات پر اگر دونوں جماعتوں میں اتفاق ہوتا ہے, پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آج رابطہ بھی ہوا ہے, سعد رفیق صاحب اور باقی لوگوں نے, یا صادق صاحب نے اسد کیسر صاحب سے رابطہ کیا, اسد کیسر صاحب نے اسد عمر صاحب کو بتایا کہ بھی باضابطہ طور پر رابطہ ہوا ہے. ایک طرف رابطہ ہو بھی گیا ہے, لیکن مریم صاحبہ کی ٹویٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا, میں دکھا بھی دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ مذاکرات یا بات چیت سیاسی جب ہوتی ہے, دہشت گردوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. یعنی وہ عمران خان سے جو ہے وہ مذاکرات کی مخالف ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں مریم صاحبہ کی مرضی کے بغیر حکومت مذاکرات یعنی پی ایم ایل این جو ہے وہ مذاکرات پہ جائے گی اور جا رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مریم صاحبہ کی جو دلیل ہے وہ آپ کو کافی لگتی ہے عمران خان سے مذاکرات نہ کرنے کے لیے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ حکومت جو ہے مذاکرات کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ استعمال کرے گی کہ اس کو وقت مل سکے, اور ظاہر ہے کہ ان کی پہلا ان کا ہدف ہے کہ ہم اکتوبر تک پہنچیں, اور اکتوبر پہ پہنچ کے پھر وہ سوچیں گے جی انتخابات ہوں نہیں ہوں, اس میں بھی اب شک و شبہ آئے گا کیونکہ اب جو ہے آئین و قانون کی بات اس ملک میں نہیں مانی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کنسنسس کیا جائے, بات چیت ہونی چاہیے, حالانکہ جن چیزوں کے اوپر بالکل چیزیں واضح ہیں اس پہ ضرورت نہیں ہوتی. تو پہلی بات یہ, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی اگر خواہش ڈیلنگ ٹیکٹکس کی ہوگی تو پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی کہ جی کوئی فوری نتیجہ خیز ہو اور چیزیں آگے بڑھیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بالکل پولز اپارٹ خواہشات ہیں مذاکرات میں آتے ہوئے. تو مجھے اس میں کہتے ہیں کامیابی کے امکانات جو ہے کوئی زیادہ کیا بلکہ بالکل نظر نہیں آتے. اس میں جماعت اسلامی بھی اپنا زور لگا کے دیکھ لے, لیکن ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی بھی اس کام میں کچھ کر نہیں سکتی ہے. تو یہاں تک جو اگر ہم سمجھیں گے جی جو سیاسی پلیئرز ہیں یہ مل بیٹھ کر کوئی چیز کوئی فیصلہ نکال لیں گے, یہ اس گتھی کو سلجھا لیں گے, تو اس کے چانسز 0.0 ہوئے.
دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کو خود ظاہر ہے کہ ایک تو باقاعدہ ٹیکٹکس ہو سکتی ہیں کہ ایک کوئی دھڑا جو ہو ذرا سافٹ بات کرے، نرمی سے بات کرے، اور دوسرا دھڑا جو حکومت کا وہ سختی سے بات کرے اور کہے کہ جی ہمیں مذاکرات نہیں کرنے. لیکن ہمیں اگر پی ڈی ایم کا یا ہمیں نون لیگ کے پاور میٹرکس کا پتا ہو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں اور ان کے جو قریبی رفقا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، حلقے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ سنجیدہ نہیں ہوں گے مذاکرات میں، اور نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. پھر اگر آپ معروضی حالات بھی دیکھیں تو نون لیگ واحد وہ جماعت ہے پی ڈی ایم میں جس کو کہتے ہیں نا انتخابات یا مذاکرات بالکل سوٹ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی بالکل یہ زبانی جمع خرچ کر سکتی کیونکہ ان کا سندھ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا محفوظ ہے. الیکشن اگر کل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو رولر سندھ کی ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہے، اربن سندھ میں جو ان کے پاکٹس ہیں وہ برقرار رکھیں گے. انتخابات کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ساؤتھ پنجاب میں بھی کچھ اپنے آپ کو پھیلا سکے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ اپنے قلعے میں نہ صرف غیر مستحکم ہے بلکہ اس کو بڑا خدشہ ہے کہ راؤٹ ہو جائے گی. تو نون لیگ کو یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی. پھر یہ جو بات ہے کہ جی میں اس کو لفاظی کہوں گا کہ وہ فتنہ ہے اور وہ دہشت گردی ہے، تو اس قسم کے الزامات کبھی ایک زمانے میں نون لیگ پہ لگا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا صاحب، بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے یہاں ہدف جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں. جو آج حلال ہے وہ اگر آپ دیکھیں ماضی میں وہ حرام ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں جو بالکل حلال تھا وہ آج حرام ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے حالات کی ستم ظریفی ہے کہ ہمارے جو کہتے ہیں نا نیشنل پرائورٹیز جو ہیں، ترجیحات ہیں، وہ ہر کچھ دن کے بعد تبدیل ہو جاتی ہیں. جو ایک ریاست کے اندر ایک کنسسٹنٹ ایک ہوتی ہے نا پالیسی کہ جی اس طرح سے میں لے کے چلنا ہے. ایک زمانے میں اس ریاست میں اینٹی کرپشن نیریٹو بہت اہم تھا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اہم تھا، سیاسی پلیئرز کے لیے بھی اہم تھا. لیکن اب پتہ چلا نہیں بھائی، اب تو مطلب آپ 500 ملین کی اگر آپ وہ کر دیں گے کرپشن تو وہ کرپشن نہیں ہوگی اور وہ مطلب نیب میں نہیں جائے گی. تو اس طرح کی جو قانون سازی ہو رہی ہے. اور یہ والی بات میں اگر آخری بات کہوں، جب یہ جو آیا ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کی پاور کرٹیل کرنے والی بات جو ہے، وہ تو آپ لیگل مائنڈ وہی صاحب نے بھی اسی چیز کا انڈیکیٹ کیا کہ جو ہمارے ٹاپ لیگل مائنڈز ہیں وہ بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک آئینی جو ہے وہ ہے ترمیم ہوگی اگر ہوگی، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کی جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں اس کی رننگ ہے اس میں آپ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کام جو ہے وہ آپ کو آئینی ترمیم 2/3 میجورٹی کے ذریعے کرنا پڑے گا، وہ سمپل میجورٹی کے ذریعے نہیں ہوتا. تو قوی امکان یہ ہے کہ اس چیز کو مسترد ہونا چاہیے، اور یہ بدنیتی سے کی جانے والی ترمیم ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کرتے کہ جی اسٹیک ہولڈر کا بھی انپٹ لے کے کرتے، بات چیت کر کے کرتے، ایک الگ بات تھی. لیکن جن دنوں میں کیا گیا اور جو سوچ کے کیا گیا اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جو بھی کھڑا ہو رہا ہے اس حکومت کے سامنے، اس کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی چیز کو چیلنج کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کی طاقت کو سلب کر لیا جائے، اس کو کنارے لگا دیا جائے اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے. جی صحیح ہے. اور ایک دلیل یہ دی جاتی ہے عامر صاحب کہ کیسے سپریم کورٹ نے جلد بازی میں ایک بینچ بنا کے جلد بازی میں ایک آرڈر امپلیمنٹ کیا. پہلے بھی یہ اعتراض اٹھایا گیا تھا، حالانکہ یہ قانون سازیاں بھی جلد بازی میں ہو رہی ہیں اور اس پر پوری طرح سے ہوم ورک کیے بغیر ہو رہی ہیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں پروگرام میں. بریک کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں اور 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کو کیا ملے گا؟ کیا سیاسی جماعتیں 26 اپریل تک اس نتیجے پر پہنچ چکی ہوں گی کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلی دے سکیں کہ جی ہم ایک تاریخ پر متفق ہو گئے ہیں اور وہ تاریخ یہ ہے؟ ورنہ پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی 14 مئی کی تاریخ والا فیصلہ تو ہمارا موجود ہے، ان فیلڈ ہے، وہ ہم نے ہٹایا نہیں ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر کیا ہوگا؟ تو یہ دو ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. ایک بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. عامر الیاس رانا صاحب، جب فریقین مذاکرات کے لیے راضی ہوتے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنا ضد یا اپنا موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نون لیگ آ رہی ہے مذاکرات پر تو وہ اکتوبر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے گی، اور اسی طرح سے تحریک انصاف 14 مئی سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے گی اور آگے چلی جائے گی. تو ان اناؤنس طریقے سے کیا سب جانتے ہیں کہ یہ جولائی کے انتخابات کے لیے بات ہو رہی ہے؟ یعنی بات چیت کا عمل جو ہے وہ جولائی کے لیے شروع ہوا ہے اور اس پر متفق ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں اسد صاحب، ابھی عامر الیاس صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی ہیپیٹڈلی قانون بنایا گیا، اس میں بدنیتی بھی بتائی. ظاہر ہے سیاستدان پہ تبصرہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور عدلیہ کا احترام بھی بڑا ضروری ہے. کہ کوشچن یہی ہے نا کہ پھر جلدی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. میرا پچھلے حصے میں بھی بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بیٹھنے کا موقع دیا جائے. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے 14 تاریخ کی ایک فیصلے کی لگا دی بات کہ یہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں آپ نے مذاکرات کرنے اور ہمیں ایک فیصلہ بتانا، تو پھر اس طرح مذاکرات نہیں ہوا کرتے.
یہ پھر شرط کے ساتھ موجود ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت پازیٹو مطلب انقلاب تو اس وقت میں ہر وقت آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 27 تاریخ کی پیشی ہوگی اس میں کوئی پازیٹو پیش ہو سکے گی. ٹائم تو مانگا جا سکتا ہے کہ ہمیں ابھی ٹائم چاہیے کیونکہ سارے لوگ تھے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا گفتگو کی, بلاول نے کیا کی, مریم نواز اپنی پارٹی کی نمائندگی بالکل پارٹی کی ہی ہے, اس کا حصہ ہے, لیکن مریم نواز کی آواز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت وہ کریں گے. جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ حکومت سے کہا ہے. سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پہ, انہوں نے ایاز صادق کو بھی بلایا تھا بطور سیاسی جماعت کی, وہ نمائندے گئے. لیکن جو باتیں ساری ہو رہی ہیں وہ مجھے اس طرف جاتی بھی نظر نہیں آ رہی کہ جب تک یہ 14 مئی والی لائن ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مذاکرات کا آگے بڑھنا, بہت آگے بڑھنا نہیں مجھے لگ رہا. کیونکہ جب شاہ محمود قریشی آپ کو اور ہمیں کہتے ہوئے یہ نظر آئے کہ ہم بات چیت کریں گے لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. دیکھیں آئینی ترمیم کے پیچھے ان کی وہ خواہش موجود ہے کہ پہلے آپ ہمیں اسمبلی میں لائیں, آپ اسمبلی میں بٹھائیں تاکہ ہمارا اپوزیشن لیڈر موجود ہو, کیونکہ ظاہر ہے 238 اراکین قومی اسمبلی میں چاہیے, تب جا کے آپ کوئی 2/3 اکثریت کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے شرائط اپنی اپنی مرضی کی آ رہی ہیں کہ اگر ہم سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے ہمارے نوٹیفکیشن کی راہ میں رکاوٹوں کو ختم کریں, آپ ہمیں قبول کریں بطور MNA. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے, کہ فتنہ پردازی ہے, دہشت گردی کی ترویج ہے. تو جس طریقے اور جس ماحول میں ہو رہی ہے, میں پھر وہی بات کہوں گا کہ سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے آپ اگر یہ کہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے لہذا کیسے ہو جائے. سپریم کورٹ نے فیصلے بہت سارے دیے ہوتے ہیں جن پہ بہت ساروں پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا. آئین کی جب پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا آئین صرف پنجاب میں لگنا ہے, جو بلاول بھٹو نے 1 یونٹ کی بات کہی, ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی KPP تو پاکستان کا حصہ ہے, اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے وہ راستہ کیوں نہیں کرتے جو پنجاب میں کیا. جب پنجاب اگر آپ KP کو سائڈ پہ کر رہے ہیں تو پھر پنجاب کے لیے بھی وہی راستہ بنائیں کہ جو اطہر بن اللہ صاحب نے پہلا سوال یہی اٹھایا تھا سامنے بیٹھ کے, یہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیں گے جی یہ بالکل نارمل ہے. یہ پہلے کورٹ کے اندر بردر ججز بات کر مطلب اپنی ڈسکشنز میں چائے پہ بات کرتے تھے یا ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ہوتی تھی. اب چیزیں کھل کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں. جب ڈسٹرسٹ ہو جائے بردر ججز کا, اس کے اوپر سیاست بھی آ جائے, میرے خیال میں سب گھروں کو ان آرڈر ہونا ہوگا. ورنہ وہ جو بیانات مولانا فضل الرحمان کے ہیں آپ کسی کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے. اطہر بن اللہ کہتے تھے کہ ان کو ریسپیکٹو ہائی کورٹس کو فیصلہ کرنے دیں, اگر آپ نے 184 کرنا ہے تو پھر اس پہ کریں کہ وہ کسی کے دباؤ پہ ٹوٹی. ٹھیک بات ہے جج کی سنگل رائے ہوگی, لیکن اب آپ 4-3 اور 3-2 کو اس طرح بالکل زیرو پہ نہیں کر سکتے کہ فیصلے ہمیشہ اس طرح ہوتے ہیں. 97 کو اگر آپ دیکھیں گے اس وقت جب الجہاد ٹرسٹ کا فیصلہ آیا تھا 97 سے پہلے 96 میں, جس میں سجاد علی شاہ صاحب مرحوم نے خود فیصلہ دیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سینئر 3 ہوں گے, لیکن انہوں نے خود اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا اور اس کے نتیجے میں جو نومبر-دسمبر میں لڑائی ہوئی ان کو جانا پڑا اور وہ سٹیپ ڈاؤن ہوئے, انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو پھر نیچے جانا پڑ رہا تھا جب فیصلہ ہوا. تو یہ باتیں جب عدلیہ میں پھڈا ہوا انہی چیزوں پہ ہوا, آج پھر عدلیہ کے اندر ہو رہا ہے. میری تو پھر یہی ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جہاں وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں, عید ملن ویسے بھی ججز اپنے اپنے گھروں کے اوپر عید منانے جاتے ہیں, شادیوں کے لیے بھی ایک ریسٹ ہاؤس لاہور میں بھی موجود ہے, وہاں پہ کوئی عید ملن رکھ لیں, اکٹھی کر لیں, سارے ججز کو بٹھا لیں, ماحول بنائیں تاکہ پاکستان آگے چلے. جب ایگزیکٹو اکڑ جائے گی, مجھے بتائیں کہ 97 یاد کرا رہا ہوں سجاد علی شاہ صاحب نے فوج کو ہی خط لکھا تھا کہ آپ آرٹیکل 190 کے تحت ہمارے اس حکم کو منوائیں گے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈیفنس منسٹری کو خط لکھ دیا. قوت نافذہ ہر صورت میں آتی ہے سامنے, اس وقت امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کس کے پاس جائیں گے. تو انارکی ہمیں نہیں پھیلنے دینی چاہیے, ہمیں اتفاق رائے کی ترویج کرنی چاہیے. جو بات سیاستدانوں سے توقع کی جا رہی ہے وہ کورٹ کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ سب مل کے چلیں. الیکشن تو کرانے ہیں, اس سے کوئی آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ الیکشن نہیں ہونے, لیکن جب ماحول خراب ہو گیا ہے تو بہتری کے راستے کی طرف بھی جانا چاہیے. گزٹ نوٹیفکیشن پہ اگر عمل درآمد انتظامیہ نے دھوس دھاندلی کر لی پھر کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ماحول سازگار ہونا چاہیے. اور ایسا لگتا ہے کہ یعنی اگر آپ پچھلے 1 ہفتے کی نسبت دیکھیں حیدر وحید صاحب, تو ایسا لگتا ہے کہ ماحول کچھ بہتر ہوا ہے. یعنی ایک ہفتہ پہلے تک تو اس بات کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کریں گی. اب صرف یہ کہ مولانا فضل الرحمان نہیں کرنا چاہتے. تو حیدر وحید صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف ان 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ہو جائے
اور وہ سپریم کورٹ میں جا کر کہہ دیں کہ ہمارا اس ہفتے یا اس تاریخ پر اتفاق ہو گیا ہے، تو پھر مولانا کے اتفاق نہ کرنے سے کتنا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، مولانا صاحب کے اتفاق نہ کرنے سے اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہیں گی، کیونکہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل جاتی ہیں تو میرے خیال سے کترائے گی نہیں کورٹ ڈیٹ بدلنے کے حوالے سے. حالانکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آئین کے مطابق یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ اور یہ حق جو ہے یہ پاکستان اور پنجاب کے عوام کا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مل کے آپ اس کو آگے کرتے جائیں. لیکن میرے خیال سے اس چیز کے پیش نظر کہ آئینی ترمیم کی ویسے تو ٹیکنیکلی ضرورت ہے، لیکن جو ریپریزنٹیٹیو پارٹیز ہیں جن کے پاس وہ ووٹ ہیں اور جو کر سکتی ہیں آئینی ترمیم، ان کے پاس جو نمبرز ہیں، اگر وہ سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور کسی ڈیٹ پہ اگری کریں گی تو میرے خیال سے اس کا کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس چیز پہ مان جائے گی. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو ایک تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس طرح اس زیل کے ساتھ آگے نہیں بڑھی جس سے تاثر جو ہے وہ کچھ تھوڑا غلط ملتا ہے. تو سپریم کورٹ کو اب یہ تھوڑا سا آئی تھنک وہ بیلنس کر رہے ہیں ساری چیزوں کو، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ 14 مئی کی جو ڈیٹ ہے وہ بالکل فائنل ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہ اگر انہوں نے اسی لیے ریپیٹ کی ہے بات کہ دیکھیں آپ لوگ طے کر لیں کچھ، ورنہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائے گا، جو کہ انوے دباؤ ڈالتا ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو 14 مئی کی ڈیٹ ہے، وہ پی ڈی ایم پہ یہ دباؤ ڈالتا ہے کہ بھائی اب آپ بھی کچھ دیں، اگر آپ نے 14 مئی کو آگے کرنا ہے تو آپ کو کچھ دینا ہوگا، آپ کو جو ہے ماننا پڑے گا کہ سارے الیکشن 7 ہوں، پھر جون جولائی میں ہوں، جب بھی ہوں آپ وہ طے کروا لیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ورنہ 14 مئی کو ہو جائیں گے الیکشن. تو یہ ایک پریشر ہے جس میں پی ڈی ایم نے آپریٹ کرنا ہے، نوئنگ کہ اگر وہ نہیں طے کر پاتے اور وہ خود کنسیشن نہیں دیتے تو پھر 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اب ہو جائیں گے یا نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر حکومت وقت جو ہے، منسٹریاں جو ہیں وہ پیسے ریلیز ہی نہ کریں، اگر بیوروکریٹس پہ پریشر آئے اور ان کی ظاہر نوکری کی جب بات آتی ہے تو وہ اس طرح ڈٹائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جس طرح سیاستدان یا منسٹر ہیں. وہ تو بڑے آرام سے کہہ دیں گے، رانا ثنا ہو، کوئی بھی ہو، تارڑ صاحب وہ کہہ دیں گے آپ ڈسکوالیفائی کر دیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آئی تھنک کہ بیوروکریٹس کو فرق پڑتا ہے، یعنی جو سیکرٹریز ہیں منسٹریز کے ان کو فرق پڑتا ہے، ای سی پی کے آفیشلز کو فرق پڑتا ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فرق پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ جو ہیں پی ایم ایل نون کے، وہ بھی اگر 5 سال ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کی پارٹی کی اندرونی سیاست کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں کہ وہ کتنا تیار ہوں گے ڈسکوالیفائی ہونے کے لیے، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو ابھی کافی ایسے ڈائنامکس ہیں. ابھی تک تو بالکل فل سپیڈ اہیڈ گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے. یہ تھوڑا سا پیریڈ عید کا ابھی ہمیں ملا ہے جس میں بہت ایکسٹریم ویریئنٹ سٹانسز جو ہیں وہ کس طرح قریب آئیں گے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ بھئی 8 اکتوبر جب ڈیٹ دی گئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، کیا بدل جائے گا 8 اکتوبر تک؟ کیا سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی، پیسے ملنا آسان ہو جائیں گے، یا پھر کچھ تعیناتیاں ہیں جو ہو چکی ہوں گی؟ کیا ہے وجہ کہ 8 اکتوبر کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے 3 مہینوں کے اوپر لڑائی چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی جس بسفرس کی چاہ رہی ہے کہ نہیں ہم 8 اکتوبر نہیں مانیں گے، تو اس کے پیچھے لگتا ہے انہیں خدشہ ہے کہ یہ تو 8 کو بھی شاید نہ ہو، یا پھر انہیں خدشہ ہے کہ تعیناتیاں جو ہیں وہ اس سے انہیں فرق پڑ جائے گا، یا اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس حد تک اکتوبر میں لے جانے کو تیار ہے ایز ایف کہ اس کے بعد ڈیلے کرنا کیا آسان ہو جائے گا، یا پھر 8 اکتوبر پہ جو ہے کیا چیزیں مختلف ہوں گی. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسے کی ریلیز اور سیکیورٹی سے زیادہ یہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز اس وقت ہو رہی ہیں، اور یہ جب ہی ہوگا کہ جب دونوں کو پتہ ہوگا کہ کنٹمپٹ میں حالات اب جو ہے بالکل مطلب پولیٹیکل کریئرز یا بیوروکریٹک کریئرز خراب ہونے جا رہے ہیں، تو ہی میرے خیال سے جو ہے ہم دیکھیں گے کوئی پیش رفت. اس سے پہلے مشکل نظر آ رہا ہے. محض مذاکرات سے تو مجھے بڑا تعجب ہوگا اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کا آئرن ہینڈ چاہیے. اگر وہ پش تھرو کرتے ہیں تو ہی ہو سکتا ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت کہ وہ اس چیز کو پش تھرو کر رہے ہیں اپنے پورے زور سے کہ سیٹل ہو یہ بات ایک مشترکہ ڈیٹ پہ. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن چلیے میں اس کو ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آ کے ذرا دیکھتے ہیں کہ اب ہم جو میں پاسبلٹیز کی بات کر رہا تھا کہ 27 تاریخ کو کیا کیا امکانات موجود ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ کے ہاتھ میں کیا آپشنز ہیں، اور وہ جو کانسیکوینسز فیس کرنے والی بات ہے وہ ابھی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے قانون میں کانسیکوینسز ہیں، کیا وہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، کیا صورتحال ہوگی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عامر رضا صاحب، یہ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے، بالکل ٹھیک آئین میں لکھا ہے، لیکن چونکہ اب وہ تو ہو ہی نہیں سکا، 90 دن تو گزر گئے، 105 دن ہو گئے، تو جب قانون ٹوٹ ہی چکا یا اس کی وائلیشن ہو ہی گئی تو پھر 105 دن ہو یا 205 دن ہو یا 1005 دن ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ قانون کی وائلیشن 105 دن کے بعد الیکشن ہو رہے ہوں یا 1005 دن کے بعد ہو رہے ہوں، ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق ہے. مطلب 5-10 دن کی ظاہر کے اوپر نیچے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی بات تو ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا. لیکن اگر ہو گیا تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ پھر وہ 105 دن اوپر ہو جائے، 1005 دن اوپر ہو جائے. جتنا جلد ہو وہ اچھا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے دو اپنے صوبوں کو بنا نمائندگی کے، نہیں رکھ سکتے. آپ اس سسٹم کو نہیں چلا سکتے کہ اگر آپ کی قومی اسمبلی نامکمل ہے تو ہماری تمام ایک بہت بڑا بحران کا سبب بن رہا ہے. میرے خیال میں پنچ لائن جو ہے نا وہی صاحب نے دی وقفے پہ جانے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف وہی ہے اگر وہ اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آتی ہے کوئی کردار ادا کرنے تو اس کو آن بیہاف آف دا پی ڈی ایم نہیں آنا چاہیے، آن بیہاف آف پی ٹی آئی نہیں آنا چاہیے، اس کو آن بیہاف آف دا پیپل آف پاکستان آنا چاہیے اور آئین کے لیے آنا چاہیے. اور آئین کے اگر وہ کہتے ہیں نا عوامی امنگوں کے ساتھ الائن کر کے اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو دیکھیے گا کہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ جو بھی کردار ادا کریں وہ عوامی امنگوں سے مل رہا ہو، کسی پارٹی کے لیے نہ ہو، اس چیز کے لیے کہ جی پاکستان جو ہے وہ مشکلات سے نکل سکے. جب تک یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارے سیاستدانوں نے بارہا ثابت کیا کہ از خود جو ہے ان کی اتنی مطلب خود غرضی کی سیاست ہے کہ وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور مجھے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے. تو یہ چیز بالکل ہمیں واضح ہونی چاہیے. جی اسد صاحب. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو عامر للہ ثنا صاحب، دو سینیریوز کا میں ذکر کر رہا تھا. 27 تاریخ کو آپ کو اس وقت جو سیاسی ماحول ہے ملک میں، سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر کے 26 تاریخ کو 27 کو عدالت کو یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ جناب ہم اس تاریخ پر متفق ہو گئے. اس بات کا آپ کو کتنا امکان نظر آ رہا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس بات کا کتنا امکان نظر آ رہا ہے کہ عدالت پھر اپنا راستہ لے اور عمل درآمد نہ ہونے پر کارروائی کرے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ مجھے تو اتفاق رائے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 14 مئی کی ڈیٹ سامنے موجود ہوتے ہوئے مذاکرات میں اتفاق رائے کی سچویشن بنے گی نہیں. چونکہ وہ فیصلہ انہوں نے کہا ہے کہ نافذ بھی ہے، نافذ بھی رہے گا. اور 27 کا وہ پہلے کہہ چکے کہ ہمیں 27 تک آپ پیسے دیں ورنہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے اثرات کیا. آپ دیکھیں کہ 26 تاریخ کو سینٹر آف ایکٹیویٹی ہوگا پارلیمنٹ ہاؤس. وہاں پہ پورا جو حکمران اتحاد ہے وہ بیٹھے گا، ان کے ہیڈز بھی آئیں گے، ان کی پارلیمانی پارٹیاں بھی ہوں گے، اور وہ ایک دفعہ پھر انکار کریں گے کہ ہم اس حکم کو نہیں مان رہے. اور اس مشروط طرح سے مذاکرات جو یہ جو ٹیلی فون پہ ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی جو اصل ڈیمانڈ ہے، اگر آپ کو آگے لے کے جانے الیکشن تو پہلے ہمیں واپس لائیں اسمبلی میں، آئینی ترمیم کریں، ہم اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دیں گے، کوئی زبانی گپ شپ پہ وہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے بھی اپنے سٹیکس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی میں آئیں، جب قاعدے سے اختلاف ہوں تو وہ جو قانون سازی ہو، آئین سازی ہو اگر کرنی ہے، یا پھر کم از کم جو نام دیے جائیں گے وہ کیئر ٹیکر نگران وزیر اعظم کے، اس کے اندر وہ شامل ہو جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس حکم کے باوجود کوئی فیصلہ ہو سکے گا، بلکہ لڑائی اور بڑھ جائے گی اور پھر یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں سوال ہے، اور عامر صاحب جو ہمارے ہم نام وہ اس بات پہ اور اچھی روشنی ڈالیں گے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں جو حکومت جو ہے وہ صرف 3-4 مہینے کے لیے تو نہیں لڑ رہی کہ جی اکتوبر میں جب انتخابات کرانے تو وہ کیوں سپریم کورٹ سے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں، کیوں وہ اتنے غیر مقبول فیصلے کر رہی ہے؟ تو یقیناً ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ظاہر ہے کہ آئین کی روح سے تو وہ الیکشن آگے نہیں لے کے جا سکتے، نہ لے کے جانا چاہیے، لیکن وہ اتنی جو تگ و دو کر رہے ہیں کہ جی تمام اداروں کو، پورے ملک کے سسٹم کو ایٹ اسٹیک کیا ہوا ہے، آئین شکنی کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ 3 مہینے کے لیے نہیں کر رہے یہ کام، ان کے عزائم کچھ اور ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس وہ کر رہے ہیں تاکہ انگیج کریں اور ان کو وقت مل سکے. جناب عامر صاحب سوری میں نے خطا کلامی کی. جی نہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مزہ بھی آیا عامر کے سوال کا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ نام حکمران اتحاد کا لے رہے ہیں اور پوچھ کسی اور کر رہے ہیں. تو میں تو یہ بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں جس کو قوت نافذہ کہتے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کسی مسئلہ فیصا ورس کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ الجبرے کا کوئی ایسا کوشچن ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنا آئے کہ کون کیا چاہ رہا ہے، کیسا چاہ رہا ہے. جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو رستہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا، آپ کو بھی کوئی رستہ نہیں ملے گا، نہ الیکشن کا ملے گا، نہ فیصلے پہ عمل درآمد کا ملے گا. اور ان سب کو بیٹھنا ہی پڑے گا. آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے سب کو
نشانے پہ نہیں رکھ سکتے. آپ سب کے لیے ایک جیسا راستہ آپ کو دینا پڑے گا. جیسے عامر رضا صاحب پہلے کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں مانتا. بھائی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ نے خود لے لیا. یعنی الیکشن ایکٹ میں 58 کے تحت انہوں نے خود اپنا شیڈول دینا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنی نگرانی میں ساری چیزیں تجویز کر دی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی بھی ادارے کو صرف یہ کہیں کہ چونکہ مگر عامر صاحب اگر یہ ٹائے جو ہے, لیکن یہیں سے وہ اختلاف عامر صاحب اگر یہ ٹائے کہ اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں یا اکتوبر سے آگے بھی لے جانا ہے, یہ ٹائے زرداری صاحب اور نون لیگ کے درمیان ہو گیا تو پھر کون جیتے گا؟ کیونکہ زرداری صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ فولش تھاٹ ہے کہ اکتوبر سے بھی آگے الیکشنز کو لے جایا جائے. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ ساروں کو نہیں بٹھائیں گے رستہ تبھی بنے گا, ورنہ ہمیں بہت کچھ وہ جو کراچی میں بیٹھتے ہیں اور دمادم مشق قلندر کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, پھر وہ ضرور ہوگا, نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگا. اس کی کوئی شکل کیا ہوگی یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ لفظ ایک ہی رکھا جائے, وہ چینج بھی ہو جاتا ہے اور وہ پھر عمل درآمد جب انہوں نے کرنا ہے پھر سارے کے سارے جا کے ووٹ بھی لے لیتے ہیں اس پہ. جی چلیں حیدر بھائی صاحب, آپ سر یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا امکانات نظر آتے ہیں؟ عامر صاحب نے اپنی رائے دے دی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیاسی مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں, اور عید کے بعد جب عدالت کھلے گی تو اس میں کیا ہوگا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ ایک حجت پوری کرنی تھی, آپٹکس کے لیے بھی ضروری تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سن لیا, انہیں آپس میں طے کرنے کا موقع دے دیا. اب اگر آپس میں طے نہیں وہ کر پاتے تو پھر تاریخ جو ہے اس پہ سپریم کورٹ انسسٹ کرے گی. پہلے انکریمنٹلی پریشر آئی تھنک بیوروکریٹس پہ بڑھے گا کہ جو بھی ریلیز پیسے کرنے کے حوالے سے اگر کسی نے سائن کرنے ہیں کے, ان کو میرے خیال سے پہلے پریشر آئے گا. اس کے بعد میرے خیال سے اگر وہاں بات نہیں ہوتی تو میرے خیال سے تو وہ کمپلائی کریں گے, کیونکہ انہیں اپنے کریئر کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور وہ پارٹی ہیڈز یا جو پرائم منسٹر ہیں ان کی حکومت تو اس طرح ان کا انحصار نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے وہاں اگر بات نہیں بنے گی تو پھر ظاہر ہے ایونچولی تو پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, آئی تھنک ان کے اپنے کنسرنز ہوں گے اپنی سیاست کے حوالے سے. آئی ڈونٹ تھنک وہ ڈسکوالیفائی 5 سال کے لیے ہونا چاہتے ہیں. یہ سارے کچھ پریشرز ہیں پی ڈی ایم کی طرف, لیکن آئی تھنک نواز شریف صاحب, فضل الرحمان صاحب, مریم نواز صاحب وہ بہت کلیئر نظر آ رہی ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی کانسیکوینس ہو. تو شہباز شریف صاحب چاہے ڈسکوالیفائی ہوں, حکومت کو جانا پڑے, تو ایک نیریٹو بھی بن جائے گا. میرے خیال سے اب ٹاپ پی ڈی ایم میں گنجائش نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی یہاں رول پلے کر سکتی ہے میرے خیال سے, کیونکہ ان کے بغیر یہ حکومت آگے چل نہیں سکتی. ابھی تک تو پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا ہے کہ وہ نون لیگ سے ہٹ کے کوئی موقف لے سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں لچک وہ ضرور زیادہ دکھا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے پاس اب وقت نہیں ہے. 14 مئی میں اگر اگلی ڈیٹ تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آتی تو ان کو میرے خیال سے رکنے کی اب ان کے پاس گنجائش نہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ حیدر وحید صاحب, عامر الیاس اسرانہ صاحب, عامر رضا صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کریے. 2 چیزیں بیک وقت انیشیٹ ہوئی ہیں. ایک تو مذاکرات کا عمل پی ایم ایل این کی طرف سے شروع ہوا ہے یا پہلا رابطہ ہوا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو بھی باقاعدہ طور پر گزٹ کا حصہ بنانا, یہ سپریم کورٹ سے براہ راست کنفرنٹیشن کی طرف ایسا لگتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے. تو ایک طرف سپریم کورٹ کی بات مانتے ہوئے مذاکرات کا آغاز, اور دوسری طرف سپریم کورٹ کی بات نہ مانتے ہوئے ایک گزٹ کے لیے یا قانون بنانے کے لیے نوٹیفیکیشن کا جاری ہونا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے ذہن میں کیا ہے. اب عید کی چھٹیوں کے بعد پتہ چلے گا, جب عدالت کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ حکومت عدالت میں کیا جواب دیتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.